وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک حضور علیہ السلام کے خلقت سے ولادت تک، یعنی آقا علیہ السلام کی پیدائش کا جو پہلا جوہر بنا، اس تخلیق اول سے لے کے حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کی گود تک یہ بات ایمان کے ساتھ، حضور علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اس طرح پیوستہ ہے کہ روئے زمین میں آقا علیہ السلام سے بڑھ کر اس مخلوق کائنات میں اللہ نے کسی اور کو حسین و جمیل بنایا ہی نہیں۔ میں نے بات ختم کی تھی غالباً حضرت آدم علیہ السلام پہ۔ تخلیق ان کی ہوئی تو جدھر دیکھتے تھے درخت کی ٹہنیاں، جنت کے درختوں کی شاخیں، جنت کے ستون، جنت کے دروازے، الغرض جدھر نگاہ جاتی تھی اللہ رب العزت کے نام گرامی کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نام گرامی لکھا ہوا ہوتا تھا۔ جب ان سے بھول ہوئی 300 سال تک روئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ جو تیرے نام کے ساتھ نام لگا ہے مجھے اس نام کے صدقے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب کے نام کے صدقے میں آپ کی معافی قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے اگلی بات ہی نہیں کی، نہ وجہ پوچھی، نہ تفصیل پوچھی، نہ احوال پوچھا، نہ خطا کی کیفیات پوچھی کہ ہوئی کیوں، جب میں نے منع کیا تھا ہوئی کیوں۔ یعنی اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے، وسیلہ سے، توسل سے، نسبت سے جو دعا، جو التجا کی جائے اللہ اس کی لاج رکھ لیتا۔ اور اس بات کو خاص طور پہ ہمارے ہاں بہت زیادہ تنازع کے سپرد کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بغیر دنیا کی کوئی نعمت، عبادت، نسبت، سب سے بڑی بات تو اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے نا۔ مومن کی بات ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ خدا کے ساتھ نسبت مصطفیٰ نہ بیان کرے۔ آپ کہتے ہیں نا میں مومن ہوں، آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، اس کی کیفیت کیا کہ میں صرف اللہ کو نہیں مانتا، میں خدا کے مصطفیٰ کو بھی مانتا، پھر جا کے بات پوری ہوتی۔ ایمان صرف لا الہ الا اللہ سے نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جب خطا کو معاف کیا، علامہ ابن جوزی بیان کرتے ہیں تو معاف کر دینے کے بعد اللہ پاک نے آدم سے پوچھا اے آدم ایک بات تو بتا، اب آپ تو معلوم ہے نا کہ اللہ کو ہر شے کا علم ہے، اللہ کو پتے پتے کا، ذرے ذرے کا، ہر مقام کا، ہر وقت کا، ہر لمحے کا علم ہے۔ وہ علم ہے، عالم ہے، علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے۔
مگر آدم علیہ السلام تو پوچھ یہ رہا ہے، آدم ایک بات تو بتا، یہ میرے محبوب کا تو نے نام مجھے پیش کیا ہے، تو نے پہچانا کیسے؟ آواز صحیح ہونی چاہیے، بعد میں آپ کی واہ واہ ہونی چاہیے، میری تو سن کے ہی لوگ کرتے ہیں، آپ کی واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہاں بیلنس، پہچانا کیسے؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اللہ نے پیدا آدم کو کیا، جوہر محمدی اللہ نے بنایا، تو اللہ نے تعارف کس کا کروایا تھا؟ اس محمد کو دیکھ لو، کروا دیا، تعارف بھی کروا دیا، جلوہ بھی دکھا دیا، ساری بات بتا بھی دی، اور نبوت حضور علیہ السلام کے صدقے عطا ہوئی۔ جب یہ ساری باتیں دے گی تو آدم سے پوچھتا ہے بتا تو میرے محمد کو جانتا کیسے؟ یہی بات آقا علیہ السلام کے بارے میں آتی، کئی باتوں کا آپ نے اظہار نہیں کیا، لیکن عقل کے اندھے ادھر چلے جاتے ہیں تو حضور کے علم غیب پر شک شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں حضور کو پتہ نہیں تھا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ آدم کی تخلیق فرما رہا ہے، آدم سے پوچھ رہا ہے میرے محمد کو تو کیسے جانتا؟ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، ترمذی میں بھی ایک واقعہ، جب محفل ذکر ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ تو کیا کرنے گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم زمین سے آئے، اور اللہ کیا جا رہا تھا، ایک مقام پر محفل ذکر ہو رہی تھی تو محفل ذکر سے اٹھ کر آئے۔ آواز آپ کو صحیح آ رہی؟ اب یہ ذمہ دار اگر آواز صحیح نہ آئے تو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ جی فلاں علاقے سے آئے۔ لوگ کیا کر رہے تھے؟ مولا تیرا ذکر کر رہے تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مولا وہ کہتے ہیں تو میں جنت دے دے۔ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ اب یہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ کہاں سے آئے ہو؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ مجھے بتائیے، اللہ نے نہیں اس چیز کا علم اللہ کو؟ اچھا نہیں، باری تعالیٰ جنت نہیں دیکھی، اگر دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ یا اللہ ان کی حرص بڑھ جائے گی۔ پناہ کس سے مانگتی؟ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگتی۔ جہنم دیکھی ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھی، اگر دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ یا اللہ وہ ہر شے چھوڑ کر تیرے ذکر میں لگ جائیں گے، اتنا خوف طاری ہو جائے گا۔ اتنی بات کر کے اللہ نے فرمایا اچھا فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ جتنے ذکر میں آئے، آپ کہتے ہیں نماز تسبیح لیں گے تو اس سے گناہ صغائر کبائر اول آخر ظاہر باطن معاف ہوتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں نماز تسبیح کے بھی علاوہ ایسی ایک نعمت ہے کہ اگر تم اس نعمت کو پالو، جیسے بھی آؤ، لتھڑے آؤ اجڑے آؤ، مگر اس نعمت کو پالو۔ آقا وہ نعمت کیا ہے؟ فرمایا جہاں میرے رب کا ذکر ہو رہا ہو وہاں چلے جایا کرو، ککھ نہ کرو، نہ وضو نہ نماز نہ نفل، ککھ نہ کرو۔ آقا کیا کریں؟ فرمایا ان میں جا کے بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر ہے، میرے مولا کی یاد والے، میری یاد والے، وہ مجلس جہاں میرا ذکر ہو یا میرے خدا کا ذکر ہو وہاں جا کے کیا کرو؟ بیٹھ جاؤ، دھرنا دے کے بیٹھ جاؤ، صرف سنو۔ اب دیکھنے والی بات، آپ بول رہے ہیں تو فرشتے لکھتے ہیں، آپ ذکر کریں تبھی فرشتے لکھتے ہیں، آپ ککھ نہ کریں فرشتے لکھتے ہیں، بولیے نا۔ نہیں اچھا جب فرشتے لکھتے ہی کوئی، اب آپ وہاں گئے، فائدہ کیسے ملا؟ نہ آپ نے ذکر کیا، نہ فکر کیا، نہ بولے، نہ تلاوت، نہ نعت، نہ تقریر کیا، ککھ بھی نہیں۔ آقا ملے گا کیا؟ فرمایا ذکر وہ کریں گے درجہ تمہیں ملے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر وہ کریں گے، تم کچھ نہیں لے کر آئے مگر تمہیں بھی ان کی خیرات جو فیض الہی مل رہا ہے تمہیں بھی چوگا مل جائے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ میری مجلس ذکر والوں کی ہو اور میرا ماننے والا وہاں جائے خالی واپس آ جائے، اللہ کا یہ دستور نہیں۔ نہ نماز آپ نے پڑھی، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، ککھ نہ کیا، بلکہ مجلس والوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ اب فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اب آپ کے نامہ اعمال میں تو کچھ نہیں لکھا نا بھئی، آپ بول لے تو لکھتے، نعت آپ نے نہیں پڑھی، تلاوت آپ نے نہیں کی،
ذکر آپ نے نہیں کیا، خطاب آپ نے نہیں کیا، آپ نے بس اتنا ہی کیا، یوں کر دیا کہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگے اور ککھ نہ کیا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے کہ جب مجلس ذکر ختم ہوتی تو فرشتے کھڑے ہو کر کہتے ہیں مبارک ہو ذکر میں آنے والو، تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کچھ بھی نہیں۔ یہ جو ہم آتے ہیں ہر جمعے کے جمعے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ کوئی گلوکار کو تو سننے نہیں آتے نا، آپ حضور کے محبت کی باتیں، عشق کی باتیں، آپ اس کا قرآن سنتے ہیں اور آقا کی باتیں سنتے ہیں، اور تمہارے پاس کچھ نہیں۔ ایک حسرت ہے، ہر جمعے ایک میلہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی تو گزر ہوگا نا ادھر سے، اور تمہارا لالچ کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ نہ کوئی غرض ہے، نہ کوئی سبب ہے، نہ کوئی لالچ ہے، نہ آپ نے مجھے کچھ دینا نہ میں نے آپ کو دینا، بے لالچ ہے۔ کوئی نکاح آج تک میں سے آپ، اللہ کا شکر ہے میں تو اس کام میں نہیں پڑتا، نہ نکاح نہ ثواب نہ یہ نہ وہ نہ ختم، یہ سارے کام ہم ایک طرف کر کے صرف حضور کی بات کے لیے، اور آپ ہر جمعے نماز تسبیح سے بھی زیادہ اجر لے کے چلے جاتے، ہر 6 گناہ معاف کرا کے، ککھ نہیں ہوتا عمل میں۔ آگے سنیں، بخاری کے الفاظ، اس حدیث کو حضور علیہ السلام نے خود بیان کیا۔ الفاظ یہ ہیں کہ 99 قتل کرنے والا، یہ حدیث سنی ہے نا آپ نے، اس نے کتنے قتل کیے تھے؟ پہلے 99 قتل کیے، آگے ایک آدمی ملا، اس نے پوچھا کدھر جانا؟ اس نے کہا جی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا توبہ، 99 قتل کر کے تو توبہ کرنا چاہتا، اس نے اس کو بھی پھڑکا دیا۔ اب کتنے ہو گئے؟ کرکٹ والی سنچری پوری ہو گئی۔ وہ پھر سوچا چلو بندہ تو تلاش کروں، مرنے سے پہلے توبہ کر لوں۔ آقا فرماتے ہیں آگے ایک اور شخص اللہ والا ملا، اسے بھی اپنا حال دل سنایا، 100 مار آیا ہوں، میں چاہتا ہوں اس کو راضی کر لوں، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ پوچھا کتنے قتل کیے؟ اس نے کہا جی 100 کیے۔ اس نے کہا اچھا، فاذهب الی ہناک، وہاں چلا جا، وہاں اہل اللہ رہتے ہیں، اللہ والے، اللہ والے، وہاں چلا جا، وہاں کون رہتے ہیں؟ اہل اللہ رہتے ہیں، اور اس بستی خبیث کو چھوڑ دے، اس بستی خبیث کو چھوڑ دے اور اس بستی شریف میں داخل ہو جا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا چرک پر شریف، دربار شریف، میلاد، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ بنی اسرائیل والوں کو نکالا، فرمایا ادخلوا الارض المقدسہ، اے نبی، اے میرے پیغمبر، ان کو بستی شریف میں لے جائیے، خواہ اس میں بھیڑیے ہوں، خواہ اس میں خنجیر ہوں، جہاں رب کے ماننے والے رہیں، وہ رب کے رہنے والوں کے صدقے خبیث نہیں رہتی، شریف بن جاتی ہیں۔ ادھر چلا جا، وَاذْكُرْ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ جوڑ کر اللہ کا ذکر کر۔ وہ یہی چاہتا تھا، چل پڑا۔ جب چل پڑا تو ابھی 2 ہی قدم چلا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی وفات ہو گئی۔ اب قتل کتنے کیے ذرا بولیے؟ 100۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اس کی وفات ہونے لگی نا تو گھر کے قریب اس کی ڈیڈ باڈی گری، اللہ والوں کی بستی دور تھی، گھر کے ڈیڈ باڈی، میت گھر کے، بولیے نا، زبان کھلا ہے نا، جس زبان سے آپ روٹی مانگتے ہیں بیگم صاحبہ سے، اس کی ڈیڈ باڈی گھر کے قریب ہے اور اللہ والوں سے اس کی ڈیڈ باڈی دور ہے۔ اب اس زاویے کو ذرا سامنے رکھیں، آقا فرماتے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب ڈیتھ ہو گئی تو فرشتے جنت کے بھی آ گئے، دوزخ کے بھی آ گئے۔ جنت والے کہیں کہ اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، دوزخ والے کہیں کہ اس نے تو معافی پوری مانگی کوئی نہیں، 100 کا حساب دے کے جائے۔ قتل 100 کیے، اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا کہ جاؤ جا کے فیصلہ کرواؤ۔ باری تعالیٰ کیسے فیصلہ کرواؤں؟ فرمایا وہاں چلا جا اور ان کو جا کے سمجھا کہ اس کی جو میت جہاں پڑی ہے اس کی میت کی پیمائش کرو، اس کی پیمائش کرو جہاں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے یہ قریب کس کے ہے؟ اگر تو یہ
اللہ والوں کے قریب ہے، اللہ والوں کے اس کا جو جسم ہے وہ قریب ہے اور گھر سے دور ہے تو اسے جنت لے جاؤ۔ اور اگر یہ اللہ والوں کے قریب نہیں بلکہ اللہ والوں سے دور ہے، ذرا ریپیٹ کر لیں، اللہ والوں سے دور ہے اور گھر کے قریب ہے، پھر ان کو جہنمیوں کے حوالے کر دو۔ اب میں نے آپ کو پہلے بات کیا بتائی، اس کی ڈیڈ باڈی کس جگہ کے زیادہ قریب ہے؟ گھر کے، اور دور کدھر سے ہے؟ اللہ والوں کے۔ فیصلہ کیا بنتا؟ جہنمی۔ فیصلہ کیا بنا بول گئے نا؟ جہنم۔ بندہ کس کا ہے؟ وہ جو آپ کہتے ہیں یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں، یہ میری ماں، اور کہتے ہیں رب ماں سے بھی 70 گنا زیادہ بندے سے پیار کرتا۔ اب بتائیے وہ مرنے والا بندہ کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ بندے کو تو پھر بھی کہیں کوئی تھپڑ مارے تو دیکھنے والوں کو پیار آ جاتا، نہ مار۔ اگر وہ پھینٹا لگا نا فیس بک پہ، یہی ہوتا، تمانچے مارے جا رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، سیلفی بن رہی ہے، وہ ویڈیو بنانے والے بھی کی غیرت نہیں جاگتی، وہ قتل ہو جاتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی، وہ ویڈیو وائرل کر دیتے۔ مومن ایسے نہیں کرتا۔ کبھی انگریزوں کو دیکھیں، انگریز یہ چیزیں نہیں دیکھتے، یوٹیوب وہ نہیں دیکھتے، فیس بک وہ نہیں دیکھتے، یہ چسکا ہی ہمارے اہل ایمان کو پڑا ہوا، وہ نہیں دیکھتے۔ تو اب آپ دونوں ذرا اینگل کو دیکھیں، ڈیڈ باڈی گھر کے قریب ہے اور اللہ والوں سے دور ہے، اور اللہ والوں سے قریب ہوتی تو جنتی ہوتا، گھر کے قریب ہے تو جہنمی ہے۔ بظاہر اس کا فیصلہ جہنمی ہے کہ وہ گھر کے قریب مرا اور اللہ والوں سے دور مرا۔ آقا فرماتے جب وہ مرنے لگا نا تو اپنا سینہ کھینچ کے اللہ والوں کی طرف موڑ دیا کہ مروں کم از کم سینہ تو ادھر کر دوں کہ اللہ یہی قبول کر لے۔ ڈیتھ ہو گئی، فرشتے آ گئے، انہوں نے فیصلہ اللہ پاک کے اس فرشتے کے مطابق کرنے کی شروع کیا۔ جب پمائش کرنے لگے نا فرشتوں کو لگا دیا، اور ادھر اس کا کرم دیکھیں، وہ جو گھر قریب تھا، گھر کی جو زمین تھی اس کو فرمایا تو دور ہو جا، تو دور ہو جا۔ اللہ والوں کی بستی کو فرمایا تو قریب آ جا۔ تھا گھر کے قریب اور اللہ والوں سے دور۔ غیرت نے چاہا، بندہ میرے لیے چلا تھا، 100 مار کے نکلا تھا، مگر معافی کا ارادہ تو کر لیا تھا نا۔ اگر میں بھی اس کو نہ بچاؤں تو کون بچائے گا؟ فرشتوں کو بہانوں پہ لگا دیا۔ گھر کی زمین کو فرمایا تو سمٹ جا، اور اس زمین کو فرمایا تو قریب آ جا۔ خود فیصلے کر کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، چلو اب باقی فیصلے تم کر لو، میں نے جو کرنا تھا کر لیا۔ فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ وہ بستی اللہ والوں کے قریب اس کی ڈیڈ باڈی آتی، فرما جو فیصلہ بنتا کر دو۔ یا اللہ یہ جنتی بنتا، فرما جاؤ اس کو جنت کا حقدار بنا دو۔ رب ہے یہ۔ جب آپ جاتے ہیں محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، فرشتے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے اللہ کا ذکر کرنے والو انتم مغفور، تمہیں اللہ پاک نے سارے گناہ معاف کر کے پاک کر دیا، جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ یہ ہے مجالس ذکر اور محافل میلاد کا صلہ۔ آپ آپس میں گپے ماریں، بل مانگے، حساب کتاب کریں، نیکی ایک بھی نہیں۔ بیٹے نے کتنا لیا، بیگم نے کتنا لیا، سسرال کو کتنا دیا، ساس سے کتنا لیا، مال جان لینا دینا حساب سارا لکھ لیا، کوئی نیکی بولیے تھوڑی سی زبان کے انگل بدلی، حضور کیسے تھے، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کی داڑھی کیسی تھی، حضور کے ہونٹ کیسے تھے، حضور کی پلکیں کیسی تھی، حضور کے کان کیسے تھے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی، اب لکھتے جاؤ، یہ ہر بات پر ایک ایک لمحے کا اس کو ثواب دیتے جاؤ، اجر دیتے جاؤ، اس کے درجات بڑھاتے جاؤ۔ کون سی شے نے فرشتوں کو لگا دیا کہ آپ کو اجر ملے؟ نسبت نے۔ کس نے؟ بس اب اس ماہ میں کچھ نسبت والے صرف زلف مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں اور کچھ زلف مصطفیٰ کے اجتناب کی بات کرتے ہیں، بس یہ نہ چھیڑو ادھر چھیڑو۔ زبان کس کے لیے ملی تھی؟ آپ کو صرف بیگم صاحبہ کا حال پوچھنے کے لیے ملی؟ سارا دن آپ فیس بک پہ بیٹھے رہیں، کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھے رہیں، کچھ نہیں جاتا۔ جس زبان سے آپ گھر والوں سے بات کرتے ہیں آپ کا کچھ نہیں جاتا۔
مصطفیٰ کی بات کریں تو بدعات وہ پوری ایک لمبی لسٹ شروع ہو جاتی ہے، بس بدعت ہو گیا، بدعت ہو گیا، بدعت ہو گیا۔ آپ کون سی آج سے بدعت نکالنا؟ کبھی پکوڑے کھانا کسی نے کہا بدعت؟ پیزے کھانا بدعت؟ شادی کے 3 پروسیس ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ مہندی مایوں، پھر شادی کھایوں، پھر لڑکی لے کے جائوں، 3 ہی ہوتے ہیں نا۔ یہاں کوئی شخص ایسا ہے جس سے یہ 3 پروسیس سے نہ گزرا ہو؟ کبھی کھڑے ہو کر کہا کہ یہ جو آپ مایوں بنا رہے ہیں یہ قرآن کی کس آیت سے آپ نے نکالا بنایا؟ بولیے یہ آپ باہر جو صاحبان لگاتے ہیں، تمبو لگاتے ہیں، الیکشن ہوتا تو تمبو لگتا، فنکشن ہوتا تو تمبو لگتا، آپ کی شادی سے پہلے ڈیکوریشن، پورا گھر کیا بندے ہی بدلے ہوتے ہیں، ہر شے کا رنگ بدلا ہوتا، تب تو نہیں خیال آتا۔ اتنا بغض کہ جس کی نسبت تیرے کالے عمل چھپا دے، اس کے ساتھ تیری دشمنی ہے کہ حضور کے آمد کے وقت یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کے 6666 حروف میں سے یہ کون سی آیت ہے جو آپ کو آتی ہے؟ گھر آپ کا ٹائل لگا، ڈیکوریٹ ہے، کارپیٹ بچھا ہوا، کمپیوٹر چل رہا، یہ کس آیت سے آپ نے نکالا؟ بولیے حساب کتاب پورا رجسٹر بنے۔ یہ جو اتنا چمکتا دمکتا گلاس ہے کسی صحابی نے ایسے گلاس میں پانی پیا؟ بولیے نا۔ یہ جو رنگ برنگی کتابیں آتی اس کے ٹائٹل چھپتے ہیں، ہے کسی حدیث میں؟ آپ جو مرضی پہنے، یہ صرف حضور کے لیے صرف پابندیاں رہ گئی۔ امتی مصطفیٰ کا اور زبان یہ بولے، پھر داڑھی رکھ کے تجربے کرنے نہیں، حرام ہے، حرام ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کہا حرام کے لیے پہلی کیٹیگری کی حدیث حجت ہوتی، باقی حدیثیں چاہیے ساری کتابوں کا پہاڑ بن جائے، حرام ثابت نہیں ہوتا۔ ہمارے 2 منٹ لگتے ہیں حرام کہنے کو، اتنا تیز تو کمپیوٹر نہیں چلتا جتنے جلدی ہماری زبان سے حرام کا ٹائٹل چلتا۔ تو اللہ پاک مجلس میں آنے والوں کو معاف کر دیتا۔ اب معافی کس وجہ سے ملی؟ نسبت سے۔ بولیے کس وجہ سے؟ ورنہ آپ اجتماع سیاسی کرتے ہیں، کوئی ثواب نہیں، آپ اپنے لیے آئے، تھوڑی سی آپ کی نسبت بدلی، چلو حضور کی بات ہی کر لو، فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ ذکر مخلوق خدا نہیں کر رہا، اب ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ فرشتے تو حیا پھر بھی کر لیتے ہیں اگر ہمیں صحیح حیا آ جائے۔ تو میں نے آدم علیہ السلام تک پہنچایا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، آدم تو یہ بتا، یہ جو میرے نام محبوب کے نام کا تو نے مجھے واسطہ دیا، تو نے اسے کیسے جانا؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جب مجھے تو نے پیدا کیا تھا نا تو میری جدھر نگاہ جنت میں جاتی تھی ہر جگہ محمد محمد ہی لکھا ہوتا تھا، تب میں نے اندازہ لگا لیا تھا کوئی ہے لاڈلا جس کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ تب اللہ نے فرمایا لولا ہو لما خلقت الافلاق، اے آدم اگر وہ نہ ہوتے نا میں کائنات ہی نہ بناتا، اس لیے بنا کر پردوں میں چھپا دیا۔ اب ظاہر کرنا تھا، پردے میں تھے نا، اللہ کی صفات کے پردے میں۔ پچھلے جمعے یاد ہے نا آپ کو مضمون، میں نے تو بڑی میٹھی میٹھی ریوڑیاں کھلائی ہیں، وہ الگ بات ہے آپ کو سوادی نہ لگی ہوں، تو پردے میں چھپایا۔ اب ظاہر کرنا تھا آقا کریم کو دنیا میں، ابھی پردے میں تھے۔ جبریل کو فرمایا جا مٹی لا۔ آدم کا جوہر بنا ہے، ان کا جو تن ہے وہ بھی مٹی سے بنا، اور زمین سے مٹی آئی، زمین سے مٹی آئی، لہذا میں نے اپنے محبوب کا جو تن ہے وہ بھی زمین سے بنانا ہے، مٹی بھی زمین سے لینی ہے، مٹی بھی زمین کی ہو، مگر مٹی دیکھنے والے کو لگے کہ یہ مٹی ہے زمین کی، مگر جبریل تو جانے میں جانے کہ یہ مٹی زمین کی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ لینی بھی مٹی، بولیے زمین سے، مٹی بھی زمین کی ہو، بنے بھی زمین سے، مگر تو جانے اور میں جانے وہ زمین والی زمین کی مٹی نہ ہو۔ باری تعالیٰ میری تو سمجھ میں نہیں آیا کیا کرنا، فرمایا مسئلہ میں حل کرتا ہوں، لینی زمین سے، مٹی بھی زمین کی ہو، کہلائے بھی زمینی، لینی بھی زمین سے، مگر زمینی ہو زمینی نہ کہلائے۔ اب جنہوں نے عمرہ کیا یہ حج کیا ہاتھ کھڑا کریں ذرا جی، یہ ذرا غور سے ان سے پوچھ لیں، یہ گواہ۔ مسجد نبوی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ۔ آقا نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ ادھر سے آقا تشریف لاتے، چہل قدمی کرتے، واپس چلے جاتے،
بخاری کے الفاظ، اور یہ حدیث وہاں لکھی ہوئی ہے، آپ کبھی وہ لگا نا چینل ممبر کے ساتھ لکھی ہوئی، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر اور میرا ممبر مابین کی جتنی جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ۔ اب وہ جنت کا ہو گیا باغ، اللہ نے فرمایا یہ جنت کا تھوڑا سا ٹکڑا جنت سے لے آ اور مدینہ میں جا کے لگا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کہاں لگا دے؟ مدینے میں لگا دے۔ زمین کی مٹی لینی ہے، مٹی بھی زمین سے ہو، مگر زمین کی ہو، جبریل تو جانے میں جانوں وہ زمین کی مٹی۔ اب ذرا جنت کی طرف نظارہ کروں، سب حدیثوں میں یہ بات میں آپ سے گلوانا چاہتا ہوں، جنت کے پتے نور ہیں کہ نہیں؟ بولیے نا، جو چپ ہیں وہ بھی میرا ساتھ دے دیں۔ بے شک جنت کے پتے نور، جنت کے جو ستون نور، جنت کی دیواریں نور، جنت کے درخت نور، جنت کی شاخیں نور، جنت کے دروازے نور، جنت کی زمین نور، ٹھیک ہے؟ اس نور میں سے مٹی زمین پہ آئی، اللہ اللہ، جنت کی مٹی، جنت کی نعمتیں، جنت کا سب کچھ کیا ہے؟ نور۔ نور میں سے چھوٹا سا ٹکڑا آیا زمین پر، اللہ نے فرمایا جبریل اب رہا ہے تھوڑی دیر زمین پر، اب ذرا اس کو جنت کے پانی سے غسل دیتے ہوں۔ سبحان اللہ، آب تسنیم میں آیا، اللہ نے وہ مٹی جبریل سے منگوائی، پھر جنت کے پانی سے دھویا گیا، غسل دیا گیا، پھر اس کو گوندا گیا، حدیث کے الفاظ ہیں پھر اتنا گوندا گیا جنت کے پانی سے کہ اس میں جنت سے بھی بڑھ کر خوشبو پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت سے، ذرا اس بات پر غور کیجئے گا، جنت کی ہر شے پہلے ہی نور تھی، پھر اللہ نے فرمایا جبریل اب اس جوہر محمدی کو ساری عالم لا مکاں پر سیر کراؤ کہ میرا محمد اس جوہر میں بن کے آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الوفا فی احوال مصطفیٰ، علامہ ابن جوزی جس کو سلفی بڑا مانتے ہیں، یہ حضور غوث پاک کا شاگرد رہا، علامہ تیمیہ اس کے پہلے بعد میں آیا۔ جنت کی ساری مخلوق نے دیکھا حضور علیہ السلام کو پیدا کرنا ہے، پھر کئی ہزار سال تک، کئی ہزار سال تک اللہ نے اپنی خاص توجہ میں، تجلی میں، نور میں اور اپنی محبت کے پرتاؤ میں چھپا کے رکھا کہ اسے چارج کر دوں۔ رکھا تو پہلے بھی جوہر اپنے پردوں میں تھا، اب اس کو نیچے نازل کرنا تھا، جب نیچے نازل کرنا تھا تو آدم کی پیشانی میں ظاہر کر دیا، جب ظاہر کر دیا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکتی تھی، جدھر جاتے تھے ان کو درود و سلام کی آواز آتی تھی۔ انہوں نے ایک دن پوچھا باری تعالیٰ یہ پیچھے پیچھے درود و سلام کون پڑھتا؟ فرمایا آدم تیرے وجود میں میرا جوہر محمدی ہے، سبحان اللہ، یہ فرشتے اس محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آدم علیہ السلام کے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، کتنے بچے؟ 2 پیدا ہوتے تھے، پھر آپ کے حضرت شیش علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ اکیلے پیدا ہوئے، تو ان کی پیشانی سے وہ نور محمدی چمکتا تھا۔ تو آپ سمجھ گئے اللہ نے حضرت آدم کی نسل میں حضرت شیش کو اپنے مصطفیٰ کے لیے چن لیا ہے۔ فرما بیٹے اب اس جوہر کی حفاظت کرنا۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ آدم۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ آدم۔ یہاں ایک لمبی بات کا آپ کو خلاصہ دے رہا ہوں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے والدین کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، جد کر رہے ہیں، فرما بیٹے اس جوہر محمدی کو پاک پشتوں میں رکھنا، پاک جوہروں میں منتقل کرنا، جو جوہر محمدی پلید جسم میں نہیں جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کا جوہر کسی ناپاک جسم میں نہیں جائے گا، ناپاک رحم قبول نہیں کرے گا، لہذا اس جوہر محمدی کی حفاظت کرنا۔ اب میری بات سمجھ گئے؟ اب توڑ تک پہنچ گئے ہیں کہ موڑ پہ کھڑے ہیں، بولیے نا۔ اس خط کا جنازہ نکل گیا نا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو کہتے ہیں غیر مسلم تھے، کافر تھے۔ تو آدم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹے اس جوہر محمدی کو پاک پشتوں میں رکھنا،
پاک رحموں میں رکھنا، پلید رحم کے لیے یہ جوہر محمدی برداشت نہیں کرے گا۔ شادی اس سے کرنا جو پاک ہو۔ شیش علیہ السلام سے لے کے حضرت عبد المطلب تک اللہ نے خود نگرانی کی کہ میرے محبوب کا جوہر کہاں کہاں جاتا، اس لیے یہ لا اقسم بہذا البلد کی قسم کھائی۔ پھر یہ چلتا حضرت عبد المطلب تک پہنچا، اور عبد المطلب کا یہ حال تھا کہ آپ جدھر جاتے تھے آپ کے جہاں پہ پیشانی پہ نور چمکتا تھا، یہی نور محدثین کو پڑھیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب نوح علیہ السلام کشتی میں گئے تو کشتی کیوں بچ گئی؟ فرما میرا نور ان کی پشت میں تھا۔ ابراہیم کو آگ کیوں نہ لگی؟ فرمایا میرا نور میرے جد امجد میں تھا، تو آگ کیسے لگتی؟ پھر جس رات حضرت عبداللہ میں آنا تھا، اس رات پھر حضرت عبد المطلب سے کاہنوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ اس کی شادی کر دیں، عبد المطلب کی۔ پھر فاطمہ نامی کے پہلے آپ نے شادی کی، اس میں وہ نور منتقل نہیں ہوا۔ فاطمہ نامی عورت سے شادی کی تو وہ نور محمدی حضرت عبد المطلب کی دوسری اہلیہ میں منتقل ہوا۔ کتنا خیال رکھا ہے اللہ نے۔ پھر ادھر سے چلتے ہوئے حضرت عبداللہ ایک خاتون تھی، بہت بڑی وہ عالمہ تھی اپنی کتابوں۔ اس نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا، بات ختم کر رہا ہوں، اس نے کہا عبداللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا ابھی تو میں کام جا رہا ہوں، سفر سے واپس آؤں گا تو پھر میں آپ کا پیغام لے لیتا ہوں۔ اتنی دیر میں آپ کی شادی آمنہ سے ہو گئی۔ شادی ہوئی، کچھ عرصہ کے بعد آپ واپس آئے تو وہ خاتون کھڑی تھی، تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے پرپوزل دی تھی، میں ایکسپٹ کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اس نے جب آپ کا چہرہ دیکھا، اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اس نے کہا عبداللہ شادی تیرے لیے نہیں کی تھی، شادی اس نور محمدی کی ماں بننے کے لیے کی تھی۔ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ فرمایا شادی ہو گئی۔ کس سے ہوئی؟ فرمایا آمنہ سے۔ فرمایا آمنہ نور محمدی لے گئی، آمنہ نور محمدی لے گئی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میں نے پڑھا تھا، میں نے پڑھا تھا یہ وقت اس نبی کے آنے کا ہے، اور تیری پیشانی کے نور سے پتہ چل رہا تھا یہ اس محمد کا باپ آ رہا ہے، مگر وہ نور کوئی اور لے گیا، میری حسرت دل میں رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نسبتوں کو مضبوط فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ذرا پکڑ کے میرے کو لے آؤ، نیم گرم کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے خلقت مصطفیٰ اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مضمون کو گزشتہ جمعہ ختم کیا تھا حضور علیہ السلام کے والد گرامی کے ایک عالمہ فاضلہ کے رشتہ لینے اور دینے پر۔ مضمون کیونکہ کافی طویل تھا تو آج میں چاہتا ہوں کہ جوہر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس والد میں آیا، میں چاہتا ہوں اس والد کے تھوڑا تھوڑا ذکر خیر سے آپ کو آگاہ کریں۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا حضرت شیش علیہ السلام کو کہ بیٹا تم خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تجھے اس نبی آخر الزماں کے لیے چن لیا ہے، تو چن لیا ہے، لہذا اگلی نصیحت اس جوہر کو
پاک پشتوں میں رکھنا۔ بے شک بے شک یہ بات بڑی بہت قابل توجہ بھی ہے۔ یہ تصور کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے والدین مسلمان نہیں تھے، اس تصور کی ہڈیاں پرخ سے اڑ جاتے ہیں۔ اور پھر آگے چلیں، یہ تصور کہ یہ غلط ہے، اللہ کے علم میں تھا حضور علیہ السلام نبی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے بڑے عجیب طریقے اختیار کیے۔ بعض جگہ اللہ نے عام مفہوم بیان کیا کہ عام پبلک جان لے کہ میں نے کیا کہا، وہ عام آیات ہوتی۔ بعض آیات اللہ پاک اس سے ہٹ کر بیان کرتا ہے، اور اس میں انداز یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو صرف علماء جان لیں، عالم جان لیں، بس۔ پھر ان سے بھی ہٹ کر ایک بات کرتا ہے جو علماء سے بھی اوپر ہوتی ہے، اس کا تعلق عرفاء سے ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ سامنے ایک سفید پاؤڈر پڑا ہو، سفید پاؤڈر، اب عام بندے کہیں گے وہ نمک ہو سکتا ہے، کوئی کہے گا یہ سرف کا پاؤڈر ہو سکتا ہو، کوئی کہے گا یہ چونے کا پاؤڈر ہو سکتا ہو۔ اب ہر ذہن اپنے اپنے تجربے سے یہ تصور کرے گا کہ اس کا مکمل ڈیفینیشن کیا ہے۔ اب جس نے چکھا ہوگا اس کا تجربہ بتا دے گا کہ یہ وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ وہ ہے جو میں نے چکھا۔ یہ ہے مثال۔ قرآن مجید میں 3 درجے سے اللہ پاک نے مثال بیان کی۔ اب میں آپ کو قرآن مجید کے 1-2 آیات کے بعد میں اصل مضمون کی طرف آتا ہوں۔ سورہ نجم کو آپ پڑھیے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرمایا قسم ہے اس چمکتے دمکتے روشن ستارے کی، ہے رب اور قسم کھا رہا ہے ستارے کی۔ کئی قسمیں اللہ پاک نے ایسی بھی کھائیں جو عام انسان اگر پڑھے تو دنگ رہ جائے کہ اللہ پاک نے یہ قسمیں کیوں کھائیں، پتہ ہی نہ لگے۔ بے شک عام فہم انسان کیا سوچتا ہو، یہی ہے کہ یہ کیسے آئیں، کیوں آئیں، اور اللہ کے سامنے قسموں کے کیوں کا جواب ہی کوئی نہیں۔ اس نے قسم اٹھائی، قسم کھا لی، نہیں اس سے کسی نے پوچھنا، نہ کسی کی مجال، نہ کسی کا خیال، کیوں پوچھے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہر اس فرد کی قسم کھائی ہے، ہر اس وجود کی قسم کھائی جس وجود میں تاجدار کائنات کا نور رہا، ہر اس والد کی قسم کھائی، ہے رب قسم مخلوق کی کھا رہا۔ یہاں قسم کھائی روشن ستارے کی۔ اب نجم، نون جیم با، تھوڑی سی بات اس کی ذرا توجہ سے آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ اللہ پاک فرما کیا رہا۔ یہ لفظ عموماً ہمارے ہاں بڑا استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں نجم کہتے ہیں جڑ کو، اصل کو، بنیاد کو، جہاں سے چشمہ نکل رہا ہو اسے بھی نجم کہتے ہیں۔ پانی کا چشمہ جہاں سے نکل رہا اس کو بھی نجم کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں سورہ رحمان میں آتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ شجر کہتے ہیں شاخوں والی جو ہوتی ہیں نا، درختوں کی شاخ ہوتی ہیں، یا وہ ایسا پودا کہ جس کے اوپر شاخیں ہوں، ٹہنیاں ہوں، اور نجم کہتے ہیں جس کی نہ شاخ ہو نہ ٹہنی ہو۔ نبات کہتے ہیں بنیاد کو، پہلے اگتی ہے اس کو نبات کہتے ہیں، ہر اگنے والی شے۔ نجم کہتے ہیں جس کی شاخ نہ ہو، ابتدائی حصہ۔ اور قرآن مجید نے یہی لفظ حضور علیہ السلام کی ذات پر استعمال کیا۔
اے حبیب تو چمکتا روشن ستارہ۔ قرآن کہتا ہے ہر وہ شے جس کی اصل ہو، جس کی جڑ ہو، جڑ کو، مبدا کو، بنیاد کو، مرکز کو نجم کہتے ہیں۔ اب آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں آپ کو ذرا بڑا آسان میٹھا میٹھا کر کے سنا رہا ہوں کہ آپ کو مشکل نہ لگے۔ جب آپ سمجھ گئے ہر بنیاد کو نجم کہتے ہیں، ہر جڑ کو نجم کہتے ہیں، ہر مرکز کو نجم کہتے ہیں، ہر مبدا کو نجم کہتے ہیں، ہر جہاں سے چشمہ نکلتا ہے اس کو بھی نجم کہتے ہیں۔ اب ذرا حدیث پاک کی طرف آ جائیں۔ جس حدیث کی اصل نہ ہو، محدثین کہتے ہیں لا نجم لہو، اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں، نہ سر نہ پاؤں۔ جس حدیث کی بنیاد نہ ہو، محدثین کہتے ہیں لا نجم لہو، یعنی اس حدیث کا نہ کوئی سرا ہے نہ کوئی جڑ ہے۔ عرب لوگ جب کسی بات کو مسترد کر دیں نا، جیسے آپ کہتے ہیں جی نہ سرا نہ پاؤں، آپ کہتے ہیں نا، عربی میں کہتے ہیں ھذا الامر لا نجم لہو، یہ معاملہ ہی ایسا ہے اس کا نہ سر ہے نہ دڑ ہے۔ اب آپ مثالوں سے سمجھ گئے نا؟ اصل کو کہتے ہیں نجم، بنیاد کو کہتے ہیں نجم، روٹ کو کہتے ہیں نجم، مبدا کو کہتے ہیں نجم، مرکز کو کہتے ہیں نجم، بنیاد کو کہتے ہیں نجم، جہاں سے چشمہ پھوٹے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نجم۔ اب قرآن مجید کی آیت کو پڑھیں۔ فرمایا محبوب تو نجم ہے، بتانا یہ چاہتا ہے لوگوں اگر ساری کائنات، اس کو میں نے پیدا کیا ہے، اس کو درجہ بدرجہ میں نے تخلیق کیا ہے، تو مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ ساری کائنات کی بنیاد کیا ہے، ساری کائنات کا مرکز کیا ہے، ساری کائنات کا منبع کیا ہے؟ تو سنانا یہ چاہتا ہے کہ ساری کائنات بعد میں بنی، پہلے نور محمدی پیدا ہوا۔ اب سمجھ گئے نا نجم کا معنی؟ کتنا پر لطف اللہ پاک نے لفظ بیان کیا۔ کسی بیٹے کو کوئی ایوارڈ مل جائے نا، شیلڈ مل جائے، تو ماں کیا کہتی ہے؟ میری آنکھوں کا بولیے تارا آ گیا۔ اب رب تو اولاد والوں قصوں سے آزاد ہے، آزاد۔ اس نے کہا سونے کوئی تجھے تارا نہیں کہتا تو تجھے کیا ہوا، میں جو تجھے اپنی نگاہوں کا خوبصورت چمکتا دمکتا تارا کہہ رہا ہوں۔ تو جسے رب تارا کہتا ہوگا، بتائیے اس کے لیے شب میلاد کو کیا کیا اہتمام رحمانی کیے ہوں گے۔ یہ ایک معنی ہو گیا، آپ کو مشکل تو نہیں لگا؟ بولیے میں ڈر رہا تھا کہ معنی تو بڑا تکڑا یاد کیا ہے، اب وہ نہ تو آپ کہیں قادری صاحب پلے ککھ نہیں پڑا۔ اب آگے چلیں۔ دوسرا لفظ ہے فآمنوا باللہ ورسولہ۔ فرمایا وہ لوگ جو اس رسول پر، اللہ پر ایمان لائے اور اس رسول پر ایمان لائے، اور وہ رسول کیا؟ النبی الامی، وہ نبی ہے مگر امی ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید یہ اگلا جمعہ پھر اسی مضمون پہ لگا، مجھے یقین نہیں کہ آج ختم ہو جائے، میں تو 2 کتابیں لے کے آیا ہوں۔ جب لطف بڑھ جاتا ہے تو محبوب کی باتیں زیادہ سنانے کو دل کرتا ہے ہی محبوب ایسا۔ بات ختم ہو سکتی حضور کی؟ کتنی صدیاں گزر گئیں؟ بالکل نہیں ہو سکتی، بولیے دنیا ختم ہو ابھی امت بھی ختم نہیں ہوئی اور حضور کی عظمتیں بھی ختم۔ آگے فرمایا وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، میں نے اس رسول معظم کو شان عطا کی۔ بعض لوگ امی کا معنی کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور ان پڑھ تھے، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ، وہ کسی مدرسہ سے نہیں پڑھے تھے، نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، اس لیے کہ وہ ابتدا ہی سے ان پڑھ تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس امی کا لفظ ذرا اصل ہے الف اور میم۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن یہ جہاں سے آیا اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے اس لوح محفوظ کا نام رکھا ام القرآن۔
اب یہاں ام لگا کہ نہیں لگا؟ یعنی جہاں قرآن جس جڑ سے نکلا اس کو اللہ نے ام کہا. اب ام کا معنی وہی ہے جو نجم کا. ام کہتے ہیں جڑ کو. ام کس کو کہتے ہیں؟ آپ سعودیہ چلے جائیں وہاں بھی احادیث ساری آپ پڑھیں. حضور علیہ السلام جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بات کرتے تو آقا کریم سے بات بعد میں کرتے. پہلے کہتے فدا کا امی و ابی، سونیا قربان ہو جائیں تجھ پر میری ماں اور میرا باپ. یہ پہلے بولتے تھے. اب اس کو اگر آپ معاذ ان پڑھ کا معنی لیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وہ ام القرآن ہے. اب یہاں کیا معنی کریں گے؟ استغفر اللہ العظیم، ان پڑھ معاذ اللہ. رب نے قرآن کے ساتھ لفظ ام لگایا جیسے نبی کے ساتھ ام لگایا. ام کا معنی ہے جڑ. ماں کو بھی امی کہتے ہیں. ماں اولاد کے لیے مرکز ہوتی ہے، جڑ ہوتی. اللہ پاک نے جہاں سے قرآن نکلا اور وہاں سے پھر بیت العزہ میں لایا گیا، جہاں سے لایا گیا اس کو بھی ام القرآن کہا. قرآن مجید کی پہلی سورت کون سی ہے؟ بولیے نا. سورۃ الفاتحہ. یہ کون سی سورت ہے قرآن مجید کے لحاظ سے پہلی؟ اللہ نے قرآن مجید کی پہلی سورت کا نام لکھا ام الکتاب. ہن ام الکتاب. اب لوح محفوظ میں بھی ام کا لفظ آیا اور سورہ فاتحہ کا نام بھی ام کا لفظ آیا. ساتھ ام لگا کہ نہیں لگا؟ آگے چلیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب زمین پر پانی ہی پانی تھا تو سمندر نے ایک حصہ تھوڑا سا ٹیلا ابھارا. اس ابھرے حصے کو اللہ پاک نے خانہ کعبہ کے لیے مقرر کر دیا. وہ جو ابھرا ٹیلا تھا سطح زمین پر ریت میں سے ابھرا. اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے اس ابھرے ہوئے حصے کو پھیلا کر ساری زمین بنائی. ساری زمین بنائی. اللہ نے مکہ کو ام القرآن کہا. جہاں سے قرآن آیا اسے ام القرآن کہا. وہ اصل ہے. اور ماں کو ام کہا، وہ اولاد کے لیے اصل ہے. جس سورت سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے اسے ام القرآن کہا. ام الکتاب کہا، اسے ام القرآن کہا. جس مقام کو کائنات بنانے کے لیے اللہ نے بنیاد بنایا اسے اللہ پاک نے ساری بستیوں کی ماں کہا. اب آپ بتائیے، اب اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو فرمایا محبوب تجھے بھی ہم نے شان ام دے کر بھیجا. اب کون سی شان ام دے کر بھیجا؟ فرمایا محبوب جہاں سے قرآن نکلا وہ ہو گیا ام القرآن. اور سارے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ، اسے کہہ دیا ام الکتاب. اور ساری کائنات کا مرکز و مابع اور منبع اس کے بارے میں فرمایا مکہ، فرمائی ام القرآن. جب محبوب کی بات آئی فرمایا محبوب کچھ نہ تھا. اگر کوئی پوچھنا چاہے محبوب یہ ساری ارض و سما، یہ مکان لا مکان، یہ زمین، یہ فرش، یہ عرش، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ کچھ نہ تھا تب کیا تھا؟ فرمایا یہی سمجھانا چاہتا ہوں پہلے الرسول النبی الام تھا، مصطفیٰ سے پہلے کوئی شے نہ تھی. اور حضور کے نام کے ساتھ ام لگا دیا. فرمایا کوئی پوچھنا چاہے تو بتا دو کائنات کی اصل وجود مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، مرحبا آمد مصطفیٰ. یہاں تک تو بات آپ سمجھ گئے نا. النجم کا معنی محبوب اصل کائنات نور محمدی. ام رسول النبی الامی. امی کس کو کہتے ہیں؟ جڑ کو. فرمایا سونیا یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ بتا دوں کائنات بعد میں بنی، پہلے نور محمدی تھا. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا نا قرآن مجید کے 3 انداز ہوتے ہیں. کہیں اللہ کھل کے بات کرتا ہے،
بے شک کہیں اللہ چھپا کے بات کرتا ہے، کہیں اور چھپا کے کرتا ہے، نہیں، یہ خاص یہ ہے، عام کی نہیں۔ بے شک اب میں عام کی بات قرآن سے بتاتا ہوں۔ اب کہہ سکتے ہیں نا یہ کیسے ہو سکتا، سب سے پہلے حضور، بھئی اللہ تو پہلے ہی تھا نا، بے شک اللہ کا وجود پہلے تھا، اللہ کی ذات پہلے تھی، اس نے کوئی شے تو پہلے بنانی تھی، آدم ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، اس نے کوئی شے بنانی تھی، اس نے تعارف قرآن میں بیان کر دیا۔ اس نے کہا اگر تم یہ جاننا چاہو کہ روئے زمین پر سب سے پہلا فرما بردار، اطاعت گزار اور میری بارگاہ میں سجدہ کرنے والا کون تھا، بے شک وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا ہر کوئی اس کے لیے فرما بردار ہے، بے شک ٹھیک ہے، بے شک ہر کوئی اس کے حضور سجدہ ریز ہے، بے شک ہر کوئی اس کی بارگاہ میں اطاعت گزار ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ اب بندے کے دل میں تو بات آتی ہے نا، مولا نام ہی بتا دے، پہلا کون تھا، دوسرا کون تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر نام کی ترتیب بھی سن لو، یہ قرآن کے الفاظ۔ فرمایا محبوب یہ ساری کائنات میں پہلا وہ فرد بشر جس نے میرے حضور فرما برداری کی، اپنی زبان سے بتا دیا۔ محبوب یہ بات اپنی زبان سے بتا دے۔ اب حضور کی زبان مبارکہ سے سن لے۔ فرمایا قل ان صلاتی، ماشاءاللہ سبحان اللہ اے حبیب بتا دیجئے بے شک میری نماز و نسکی، میری قربانی سبحان اللہ ماشاءاللہ اب یہ بات خود حضور سے فرمایا۔ فرمایا قل، سونیا تو بتا، میں نہیں بتاؤں گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میرا جینا میرا مرنا للہ، اس مولا کے لیے۔ جب یہ ساری بات کر دی اور آگے کیا فرمایا، آخری کلمات نوٹ کر۔ فرمایا محبوب اس وقت جبریل نے بھی سجدہ کیا تھا، میکائیل نے بھی سجدہ کیا تھا، اسرافیل نے بھی کیا تھا، ارض و سما نے بھی سجدہ کیا، مکان لا مکان کی ہر مخلوق نے سجدہ کیا، مگر لوگ پوچھتے ہیں سجدہ کرنے میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ سجدہ کرنے والوں میں، اطاعت کرنے والوں میں، فرما برداری کرنے والوں میں، سونا ذرا زبان بتا دے نا ہلا کے کہ پہلا نام کس کا تھا۔ اب الفاظ پڑھیے۔ فرمایا لوگوں کائنات میں ہر کوئی سجدہ ریز تھا، اگر پہلا نام پوچھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھیے۔ فرمایا وَأَنَا اول المسلمین، کائنات میں بڑے مسلمان تھے اس کی فرما برداری کرنے والے، مگر سب سے پہلا فرما بردار آمنہ کا لال تھا۔ انا اول المسلمین، مسلمین جمع، اور اول کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بچہ اول آیا، اول کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آگے کوئی نہ، امام کے آگے کوئی ہوتا امام اول ہوتا۔ کوئی ڈرائیور دیکھ لیں، گاڑی چلانے والا، جہاز چلانے والا، اس کے آگے کوئی بھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلا نمبر۔ فرمایا سونیا ساری عمر کوئی کسی کو بتانا تو بتا دینا پہلا نمبر آمنہ کے لال کا۔ کوئی 1400 سال کہتا پھرے، 1000 بار کہتا پھرے، وہ جبریل 1400 سال پہلے پیدا ہوا۔ جی بھائی آج کا حساب لگائیں تو یہ عمر بنتی ہے 1400 سال، عمر یہ بنتی ہے۔ اگر آج کا حساب لگائیں تو پھر تو کچھ بچتا ہی نہیں، پھر تو چھٹی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا محبوب سب کو بتا دے، سب بعد میں آئے، پہلے میں تھا۔ اس کے لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ پاک نے اشارے بھی دیے۔ سورہ دہر میں اشارے دیے، سورہ انبیاء میں اشارے دیے، سورہ مائدہ میں اشارے دیے، اعراف میں اشارے دیے، سورہ نجم میں اشارے دیے۔ اشارے ہمیشہ عقل مند کو دیے جاتے ہیں۔ بولیے عقل مند ہے نا آپ؟ اشارہ کرنا اندر آ جاؤ تو سمجھ کس کو آئے گی؟ بولیے نا آپ، یہ جو زبان آپ کی چپ ہے، گھر میں بیگم سے لڑکے ہیں تو نہ بولیں، لیکن میرے ساتھ تو بولے نا بابا۔ یوں یہ اشارہ کس کو آپ دے رہے ہیں؟ سمجھدار کو۔ جی بولیے نا ایسے۔ آقا کریم ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک شخص کھڑا تھا، تو اس نے کہا میں آپ کو نبی تب مانوں گا اگر وہ دوسرے کنارے پڑا ہوا پتھر آپ بلائیں تو آ جائے۔
حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے صرف یوں کیا، آپ نے کیا کیا؟ یوں۔ کتنے صحابہ ہوں گے آقا کریم کو اکیلے رہنے نہیں دیتے تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اکیلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آقا اکیلے رہوں۔ بس آقا کھڑے تھے، یوں کیا، بس پتھر کو بلایا، وہ چھلانگ مارتا ہوا آیا۔ پتا تھا نا سونے نے روز روز تو نہیں بلانا۔ امام حنبل کو پڑھیے، آقا کریم تشریف فرما، ایک شخص آیا تو گزرتے گزرتے صحرا تھا، اس نے کہا کوئی کہہ دے آپ اللہ کا رسول ہیں میں مان لوں گا، کوئی کہہ دے۔ حضور علیہ السلام نے درخت کو دیکھا تو درختوں کی صرف ایک شاخ کو یوں کیا، یوں، اب یوں دیکھا اور یوں کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، امام احمد بن حنبل امام بخاری کے شیخ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شاخ موٹا تنا درخت سے الگ ہوا، پھر آرام سے نیچے اترا، پھر درخت نے اپنا رخ سیدھا تاجدار کائنات کی طرف کیا۔ اب اس کے آنے کا انداز بھی پڑھ لیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ساجدہ وراکا، یعنی سجدہ گرتا تھا، سجدہ کرتا تھا، وقامہ، پھر چلتا تھا، پھر سجدہ کرتا تھا، پھر کھڑا ہوتا تھا، پھر یعنی وہاں سے لے کر حضور علیہ السلام کی ذات تک ہر قدم پر وہ گرتا تھا، کھڑا ہوتا تھا، گرتا تھا، کھڑا ہوتا تھا۔ معلوم نہیں اس شاخ پر حضور کی بلاوے کا حال کیا گزرا ہوگا۔ وہ چلتا ہوا آیا، سجدے قدم قدم پر کرتا ہوا، صدقے جاواں تیرے سونے میں نے بلایا۔ اس نے کہا اس کو حکم دیں واپس چلا جائے، فٹ ہو جائے جیسے یہ اترا ہی نہیں۔ بادشاہ ہیں، جس کو چاہیں بلا لیں۔ بادشاہی کیسی ہے؟ اشارہ کیا، شاخوں نے پوچھا کوئی نہیں کون آئے، شاخوں نے نہیں پوچھا کون آئے، بس اشارہ کیا۔ سمجھنے والے اشارے بولیے، میں نے اشارے کی بات کی نا، اشارے کس کو کرتے ہیں؟ سمجھدار پڑھے لکھے کو یا ان پڑھ کو؟ ہمارے ماشاءاللہ ان پڑھ بھی بڑے سیانے ہیں، اشارہ کسی کو کریں سمجھ چار اور جاتے ہیں۔ ویسے بھی ہماری قوم بڑی سمجھدار، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارے دیے قرآن مجید۔ اب کتنی جہالت ہے، پڑھے لکھے بھی قرآن کا اشارہ نہ سمجھے تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا؟ پڑھے لکھے عام اشارے، بیگم اشارہ دے تو میاں سمجھ جائے، میاں اشارہ دے بچے سمجھ جائیں، یہ قرآن کا اشارہ رہ گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے 3 اشارے دیے قرآن پاک، عام کا، پھر خاص کا، پھر اس سے بڑھ کر خاص۔ اور یہ جو حروف مقطعات ہے اس نے کہا صرف محمد جانے اور کوئی نہ جانے، حروف مقطعات یہ فرمایا صرف حضور جانے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میرا محبوب لا مکان سے نیچے آنا چاہتا ہے، اب ذرا لا مکان سے نیچے حضور کی آباء و اجداد کا ذکر سن لیں۔ تو آج آپ کو پہلی بار سنا رہے ہیں حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کہ جس میں یہ جوہر محمد رہا، اس والد گرامی کی قرآن میں اللہ پاک نے قسمیں کھائیں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ یا اللہ مکہ کی قسم کیوں کھاتا؟ یہاں حجر اسود بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، بیت اللہ بھی ہے، زمزم کا کنواں بھی ہے، صفا کی پہاڑی بھی ہے اور مروہ کی پہاڑی بھی ہے۔ 1000 نبی تو خانہ کعبہ کے چین میں دفن ہے، 900 تو حجر اسود کے سامنے آ جائیں، وہ کونا سارا ہی 900 نبیوں کا دفن ہے، 360 تو ویسے ہی معروف ہیں۔ ماں اور بیٹا پرنالا نہیں، وہ جو اوپر خانہ کعبے کا لگا سونے کا، اس کے نیچے ماں بیٹے کی قبر ہے، وہاں بکریاں باندھتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہاں بکریاں باندھتے تھے، اس کے ساتھ کنواں۔ تو ساری چیزیں ایک طرف کر دی، نبی تھے ان کو بھی الگ کر دیا، حجر اسود کو بھی الگ کر دیا، صفا مروہ کو بھی الگ کر دیا، زمزم کو بھی الگ کر دیا، کعبہ کے اندر جو جو تھا ان سب کو اٹھا کے ایک طرف کر دیا۔ یا اللہ جب شے ہی کوئی بھی تو نے رہنے دی، کعبہ بھی الگ، حجر اسود بھی الگ، زمزم بھی الگ، صفا مروہ بھی الگ، بڑے بڑے انبیاء کا مسکن تھا، یہ ساری چیزیں تو نے باہر کر کے کہا مجھے قسم ہے مکہ کی، تو رہ کیا گیا قسم کھانے والی شے کا؟ جس پر ابراہیم نے تجھ سے دعا مانگی مولا مجھے محمد کا دادا بنا دے، اس کو بھی ایک طرف تو نے کر دیا۔ فرمایا یہی بتانا چاہتا ہوں کہ قسم کھائی کیوں، کہیں اس بھول میں نہ رہ جانا میں نے قسم ان کی وجہ سے کھائی۔ اب لفظ آگے پڑھیے، فرمایا
لوگوں مکہ میں 2 گھر ہیں، مکہ میں 2 گھر، ایک گھر میرا اسے بیت اللہ کہتے ہیں، ایک گھر میرا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، وہ میرا گھر ہے۔ اور خانہ کعبہ سے باہر نکلو تو سوق اللیل میں چلے جاؤ، وہاں میرے مصطفیٰ کا گھر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرا گھر اور وہ میرے محبوب کا گھر۔ تو سونیا میں نے اپنے گھر کی وجہ سے قسم نہیں کھائی، میں نے تو تیرے مسکن کے صدقے قسم کھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے پڑھیے، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب قسم مکہ اور مکہ میں جو کچھ ہے اس وجہ سے میں نے نہیں کھائی، قسم کھائی ہے مصطفیٰ کے یہاں قدم لگے ہوئے۔ یہ مکہ مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہے کہ آج یہ عظمت والا شہروں میں شہر بن گیا۔ سبحان اللہ۔ آگے جا کے والد کا نام لیتا، عام قسم کھاتا، فرمایا ووالدن، فرمایا سونا جس میں تو آیا، ہر باپ کی قسم ہے رب۔ بچوں شادی بیاہ والے معاملے میں اس کا نام ہی نہیں، وہ شریک وحدہ لا شریک ہے، لیکن رب ہو کر قسم کس کی کھا رہا؟ باپ کی۔ اللہ کا کوئی باپ؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ اس شان والا تو کس کے باپ کی قسم کھائی؟ آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، حدیثیں پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، ایک ہی باپ نظر آتا ہے اور وہ آمنہ کا لال۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق۔ اور تو کوئی باپ نظر نہیں آتا، تو اللہ نے فرما دیا محبوب تیرے جوہر کا یہ کمال ہے، جس میں رہا ہر باپ کی قسم، کیوں؟ وہ مسکن مصطفیٰ رہا۔ آدم میں رہا تو آدم کی قسم، آدم سے لے کے عبداللہ تک ہر اس والد کی قسم جس میں میرے محبوب کا جوہر رہا۔ آقا علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا تھا نا حضور اپنا حسب و نسب بیان کریں، تو آپ معد بن عدنان تک رک جاتے تھے۔ یہ حضور کے دادے ہیں، پوچھے چلے جائیں۔ اب حضور کے میں آباء و اجداد کا تعارف مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ معد بن عدنان بخت نصر کی حکومت تھی، یہ 15 سال کے بچے تھے۔ معد بن عدنان، اللہ نے اس علاقے کے نبی ارمیہ بن حلقیہ کو پیغام دیا، روز الانس میں پیغام دیا کہ میں نے تیری سلطنت کو موقع دیا ہے، لہذا یہاں ایک بچہ ہے اور اس بچے کا نام ہے معد بن عدنان، اس بچے کو مکہ سے نکالو اور ملک شام لے جاؤ۔ 15 سال عمر، تو اللہ نے پیغام دیا، فرمایا اے نبی ان کو پیغام دے دو کہ اس بچے کو اپنے براق پر سوار کرے اور یہاں سے لے جائے۔ کیوں حکم دیا؟ فرمایا اس امت کا نبی آخر الزمان کا نور معد بن عدنان میں موجود ہے، تو میں اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر یہاں 15 سال کی عمر میں ان کو لے کے ادھر چلے گئے اور یہ وہاں رہے۔ پھر یہ نور چلتا چلتا حضرت نجار بن معد میں پہنچا۔ یہ حضرت معد بن عدنان کے والد گرام، جب یہ پیدا ہوئے نا نجار، یہ پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کے وقت، یہ بات بڑی غور طلب ہے، یہ پیدا ہوئے نجار، جب پیدا ہوئے تو پیشانی پر نور محمدی چمکتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں لکھا ہوا؟ بابا یہ مولا کا محبوب ہے، یہ آپ کے لیے محبوب گفٹ کے طور پہ دیا جا رہا ہے۔ کوئی دیتا اپنا محبوب کسی کو؟ بولیے نا۔ الگ بات ہے ہم عظمت والا وہ کام نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ پیدا ہوئے، وکان ابوہ حین ولد لہ ونظر الی النور بین عینیہ وہو نور النبوہ، ان کے چہرے پر پیشانی پر نور محمدی چمکتا تھا۔ انہوں نے محفل کی، محفل میلاد کی، کھانا تقسیم کیا۔ جب کھانا تقسیم کر دیا تو جملہ سنیے، کہتے ہیں کہاں نور والا کہاں میرا لنگر، کہتے ہیں اس کے لیے تو مکان لا مکان بھی خیرات کر دو، اس نور محمدی کا سجدہ شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہی نور چلتا چلتا الیاس بن مضر تک پہنچا۔ حضور کے سارے میں آباء و اجداد سنا رہا ہوں۔ الیاس بن مضر کا یہ حال تھا کہ جب یہ چلتے تھے
تو ان کے اندر آپ اب تو حج میں پڑھتے ہیں نا عمرے پہ، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تلبیہ لبیک اللہم، اونچا پڑھیے لبیک۔ یہ آپ کب پڑھتے ہیں؟ حج پہ پڑھتے ہیں یا عمرہ پہ پڑھتے ہیں؟ الیاس بن مضر محدثین بیان کرتے ہیں، امام زرقانی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ چلتے تھے تو ان کے جسم اطہر سے تلبیہ کی آواز آتی تھی کہ حضور ان کے اندر سے اللہ پاک کی عظمت کی تسبیح بیان کرتے۔ الیاس بن مضر۔ کس کس دادے کی بات سناؤں؟ روز الانف میں بھی بیان ہوا، یہ نور محمدی چلتا چلتا کعب تک پہنچا۔ کعب بن لوی یہ کون ہیں؟ یہ قریش کو خانہ کعبہ میں جمع کرتے ہر جمعہ کو۔ کعب قریشیوں کو جمع کرتے اور سب کو سناتے، لوگوں کعبے کی تعظیم کرو اور سن لو، زیادہ دیر نہیں گزرے گی ہماری نسلوں میں آمنہ کا لال آ رہا ہے۔ کہاں پتہ جی کہاں لکھا ہوا حضور کب نور تھے، حضور کب نور تھے؟ بڑے نمانے، آپ بھی بڑے سیانے، آپ بھی مان جاتے ہیں بس یہ مولانا صاحب ہیں اس لیے ہماری مسجد والے ہیں، ختم دیتے ہیں، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں۔ یہی نور چلتا چلتا حضرت کعب سے چلتا چلتا قصی بن کلاب تک پہنچا، اور یہ قصی بن کلاب چھٹے دادے ہیں آقا کریم کے۔ قصی بن کلاب یہ چھٹے دادے ہیں، اور ان کا بھی یہی حال تھا جو حضرت کعب کا تھا۔ ہر جمعہ قریشیوں کو جمع کرتے اور قریشیوں کو جمع کر کے محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے۔ مکہ کے سردار تھے۔ یہاں سے یہ نور محمدی چلتا ہوا عبد مناف کی شاخ حضرت ہاشم تک پہنچا۔ ہاشم اتنے خوبصورت تھے، ہاشم، کہ جس گلی سے گزرتے، جس علاقے سے گزرتے تو گلی میں پڑے ہوئے پتھر کیا درخت کی شاخیں جھک کر سلام کر دیں، ہاشم تیرے نور محمدی کے باپ ہونے پر سلام ہو۔ یہ وہ پادری اگر گلی میں نظر آ جاتا نا، پادری، تو نور محمدی دیکھ کر وہی قدموں پہ گر جاتا، ہاشم عظمت محمد کو سلام ہو۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں قسمیں کھائیں۔ اور یہ دو بھائی تھے، حضرت مطلب اور حضرت ہاشم۔ الکامل فی التاریخ ابن اسیر لکھتا ہے کہ عرب میں کیونکہ یہ بڑے خوبصورت تھے لہٰذا ان کو عام عرب والے کہتے تھے کہ یہ بدران ہیں، یعنی یہ دونوں 14ویں کے چاند ہیں، بڑے خوبصورت۔ روم کا بادشاہ، اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، روم کے بادشاہ، اس کو پتا چلا کہ ہاشم کے اندر نور محمدی ہے، وہ عیسائی تھا۔ اس کو پتا تھا کہ عرب کی عورتیں اس نوجوان پر مرتی، بڑی بڑی عورتیں اس نور محمدی پر اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتی تھی، موقع نہیں ملتا تھا، بس اشارے دیتے تھے۔ ہاشم جس گلی سے گزرتے، علاقے سے گزرتے، پتھر سجدہ کرتے۔ ہرقل بادشاہ نے پیغام بھیجا، ہاشم میری بیٹی جیسی حسین دنیا میں کوئی نہیں، آؤ میرے ملک میں آؤ، شادی کر لو۔ وہ چاہتا تھا اس نور محمدی کو اپنے تصرف میں لے آئے، حضرت ہاشم نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اب میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں انکار کیا؟ شادی تھی اس لیے انکار کیا تھا کہ آدم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا تھا، بیٹا نور محمدی پاک پشتوں میں رہے گا، پلیت پشت میں نہیں رہے گا۔ ان کو پتا تھا دعوت کدھر سے آ رہی ہے، اسی لیے اس نور محمدی کو پانے کے لیے بڑی عورتیں میدان میں آئیں۔ پھر یہی نور حضرت عبد المطلب تک پہنچا۔ جب حضرت عبد المطلب تک پہنچا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے جسم عطر سے خوشبو آتی تھی، حضرت عبد المطلب۔ اور ابرہہ جب مکہ کو گرانے آیا تھا تو 200 اونٹ اس نے حضرت عبد المطلب کے قبضہ میں کر لیا۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ 200 اونٹ آپ چھڑانے کے لیے گئے تو حناتا بہت بڑا ہاتھی تھا جو ابرہہ کا تھا، اس نے جب دیکھا نا کہ نور محمدی والا آ رہا ہے وہی سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے کہا اس نور محمدی کو میرا سلام ہو۔ اندر گیا تو اندر سے ابرہہ تخت سے نیچے اترا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی خاص ہے۔ نیچے اترا، نیچے اتر کے پوچھتا ہے کیسے آئے؟ فرمایا میں اونٹ لینے آیا ہوں۔ مالک خانہ کعبہ کے تھے، متولی تھے، اس کے دل سے ساری عظمت نکل گئی۔ اس نے کہا میں
کعبہ گرانے آیا ہوں، آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر؟ فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، کعبے کا مالک نہیں ہوں، اس لیے کہ کعبے کا مالک کوئی اور ہے، جس کی ملکیت میرے حق میں تھی وہ اونٹ ہے، وہ مجھے دے دو، کعبے والا خود ہی کعبہ چھڑا لے گا۔ پھر آپ کو پتا پھر ابرہہ کہ حملے کو کعبے والے نے کیسا روکا؟ تو اللہ نے جس جس پشت میں تاجدار کائنات کا نور رکھا، اللہ نے ہر اس باپ کی قسم کھائی۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم۔ کس لیے کھائی؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، یہ تیرا شہر میلاد ہے، ووالد وما ولد، ہر اس باپ کی قسم جس میں نور محمد رہا، اور اس جوہر کی بھی قسم جو جوہر آمنہ کا لال بن کے آیا۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔